بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس باب میں فصل ثانی نہیں ہے، فصل ثالث۔ مشکوٰۃ شریف کے مطابق حدیث نمبر 687، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات طریق مکہ میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں نماز کے لیے بیدار کرے۔ پس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ سب سو گئے، حتیٰ کہ وہ سب بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وادی سے نکل جانے کا حکم فرمایا اور فرمایا اس وادی میں شیطان ہے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوار ہوئے حتیٰ کہ وہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ پڑاؤ ڈالیں اور وضو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے اذان یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ان کی بے چینی دیکھ کر فرمایا، لوگوں، بے شک اللہ نے ہماری روحیں قبض کیں، اگر وہ چاہتا تو وہ انہیں اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہماری طرف لوٹا دیتا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے سو جائے یا وہ اسے بھول جائے، پھر اسے اس کے متعلق آگاہی ہو جائے تو وہ اسے ویسے ہی پڑھے جیسے وہ اسے اس کے وقت پر پڑھا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، شیطان بلال کے پاس آیا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے انہیں الٹا دیا، پھر وہ انہیں تھپکی دیتا رہا جیسے بچے کو تھپکی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی بتایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔